السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد. آج کی خبریں کچھ پاکستانی خبروں کے ساتھ غیر ملکی بھی اہم خبریں ہیں, ان پہ بھی ہم تجزیہ کریں گے. کل کا جلسہ میں نے کل ویسے آپ کو بتا دیا تھا, لیکن جلسہ جو ہے کل کا تاریخ کے اندر ایک اہم مقام بن گیا وہ بھی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی کچھ دہائیوں قبل جب بھی پاکستان میں جب بھی بڑے فیصلے ہوتے تھے سیاسی, خواہ وہ ایوب خان کی تحریک ہو یا 9 ستاروں قومی اتحاد کی تحریک ہو یا بھٹو صاحب کو ہٹانے کی تحریک, وہ جتنے بھی ہوتی تھی کراچی سے عموماً تحریکیں اٹھتی تھیں اور کراچی کے بعد پھر وہ جا کے پاکستان میں حکومتوں کے تختے الٹ جاتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کی اجزائے تربیبی جو ہے اس کی اجزائے ترکیبی کو انہوں نے اس کے اندر شگاف ڈالا, اور باہر ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ اب ایک چیز ختم ہو گئی. لیکن کل جو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کراچی نے وہی اپنی تاریخ کو زندہ کیا, اپنے ماضی کو زندہ کیا, کہ جب کراچی جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگا نظر آتا ہے. اور کراچی کے اندر پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کیا کہ جب جلسہ تو کراچی میں ہو رہا تھا لیکن اسے پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے تھے. بلا شبہ کراچی کا جلسہ جو ہے ایک حیرت کرنے والا اور حیرت زدہ کرنے والا ایک جلسہ تھا. پیپلز پارٹی بھی اس سے پریشان نظر آئی, ایم کیو ایم کو بھی بڑا جھٹکا لگا, کیونکہ ایم کیو ایم نے ابھی تک, آپ کو پتہ ہے کراچی کا پورا مینڈیٹ لینے کے بعد اس نے ابھی تک کچھ کام تو کیا نہیں تھا کراچی میں. تو ایم کیو ایم بھی اس وجہ سے بہت پریشان نظر آئی, اور ہونا بھی چاہیے پریشان. اور اس کا اپنے رد عمل بھی دیکھا کہ انہوں نے فوری طور پر وزارتوں میں آنے سے بھی فی الحال انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جاگیرداری نظام ہے, اور دیکھ لیں جاگیرداری نظام اور خاندانی نظام اور کہہ بھی رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کہ بھئی یہ جاگیرداری نظام. اور ہم تو یہ بات آج کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی, ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جاگیرداری جب تک نظام آپ کا حکومت سے آپ نہیں ہٹیں گے کہ مہاجر تو کیا کسی کو بھی کوئی حق نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے, وہ جاگیردار تو کام یہی کرتے ہیں نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, وہ پنجابی کو زیادہ پنجابی بنائیں گے, بلوچ کو زیادہ بلوچی بنائیں گے, سندھی کو زیادہ سندھی بنائیں گے, تقسیم کر کے رکھیں گے تاکہ ان کی اپنی جو جاگیرداری ہے اور جن کے جاگیر کے معاملات ہیں, جس طرح فیڈرل لینڈ لارڈ جو ہوتے ہیں لینڈ لارڈ, تو ویسے بھی فیڈرلزم اور ڈیموکریسی ہے وہ تو آگ اور پانی ہوتی ہے. خیر بہرحال لوگوں نے دیکھا اور جو مزے کی بات مجھے دیکھنے میں ملی ہوئی ہے کہ کئی قومی میڈیا نے اس کو انتہا چھپایا, اور بلکہ لوگ انتہائی سے جھوٹ بھی بول رہے تھے. بلا شبہ بہت بڑا جلسہ تھا, اور یہ جو قومی میڈیا کے جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا, ہمارے بڑے نیشنل ٹیلی ویژن, یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لوگوں کا اعتماد جو ہے نا, ایک تو ویسے ہی اٹھ گیا تھا, لوگ یہ ٹاک شو سے بیزار ہو گئے تھے, اور اب یہ لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تھا, لوگ ویسے ہی مین اسٹریم میڈیا سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ جو ٹی وی مالکان ہیں نا, ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی اس قسم کی جو پالیسی, اگر ایک وقت یہ آئے گا کہ لوگ بالکل میڈیا دیکھنا چھوڑ دیں گے اور وہی جو اپنا جو سوشل میڈیا ہے اسی کو لوگ زیادہ اس پہ ریلائی کریں گے, اور ویسے بھی کہیں حد تک وہ بہتر جو ہے ثابت ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا ایک یہ ہے کہ امریکی جو معاملات ہیں اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں چل رہے ہیں, اور کل عمران خان نے بتایا بھی کہ کس طرح امریکہ کی مداخلت تھی اور جو بھی سازش ہوئی. اب لوگ میری سمجھ میں نہیں آ رہے, بات ایک سمجھ میں ان کے نہیں آ رہی. میں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے جی مداخلت اور سازش, میں آپ تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں یہ بات بھی, اور بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی ابھی اس بات کو ابھی تک نہیں بتا سکیں. دیکھیے وہ سازش اور مداخلت جو نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مداخلت تو وہ ہوتی ہے نا جو کسی کے دائرہ اختیار کے اندر مداخلت کی جائے, اور وہ سب کے سامنے جب ہوتی ہے. لیکن جب کسی کے دائرہ اختیار کے اندر مداخلت کرنے میں جب آپ کوئی پلاننگ بناتے ہیں نا, خفیہ پلاننگ, تو کہتے ہیں نا یار آپ کا یہ اقدام بڑا سازشی اقدام تھا. آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہم لوگ گفتگو میں کہتے ہیں, کسی کو بھی ڈانٹتے یا کہتے ہیں یا کسی کو اپنے ماتحت کو سب آرڈیننٹ کو دفتر کے اندر کہ یہ آپ نے جو حرکت ہے یہ سازشی حرکت ہے, یہ آپ کا سازشی اقدام ہے. تو بنیادی طور پر یہ سازشی جو ہے مداخلت تھی. یہ لفظ اس کو علیحدہ کر رہے ہیں, ہیر پھیر کر رہے ہیں, اور یہ ہیر پھیر کر رہے ہیں امریکہ کو اپنی کلیئر پالیسی اپنی کلیئر کرانے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش تھی, یہ حقیقت ہے. بھائی یہ سازش بھی تھی, یہ ایک سازشی مداخلت تھی. یعنی ایک تو مداخلت یہ میں نے بتایا نا, ایک مداخلت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے وہاں سے امریکن وزیر خارجہ کا بیان آ گیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گا, آپ فلاں کو نہیں لگائیں گے, یوں نہیں لگائیں گے, ایسے نہیں لگائیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب یہ تو آپ ہمارے دائرۂ کار میں مداخلت کر رہے ہیں. لیکن جب وہ پیچھے سے آئے گا, خفیہ طور پر آئے گا اور باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے تحت آئے گا, تو پھر وہ سازشی مداخلت ہو جاتی ہے. تو یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, آپ لوگ اب سمجھ جائیں کہ یہ سازش اور مداخلت کے جو چکر میں آپ لوگوں کو سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے, یہ ایک ہی بات ہے. پاکستان میں ایک سازشی مداخلت ہوئی ہے, یعنی کانسپریٹک انٹرونشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ اس کی تو آپ ہٹ جائیں, اس چیز سے بالکل ہٹ جائیں اب آپ, تو یہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا, اب دوسری ایک بات یہ ہے کہ اسی جو یہ ہوئی نا کانسپریسی, اس کانسپریسی کے پیچھے یہ سارا ایک پلان تھا کہ کس طریقے سے ہٹانا ہے
اور ہٹانے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پیچھے سے احکامات آئے وہ خفیہ ہے، وہ سازش ہو گئی، اور جو احکامات اب دیے جا رہے ہیں وہ آپ کی مداخلت ہو رہی ہے. تو یہ بات اب آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ سازش اور مداخلت ایک نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. اچھا، اسی پس منظر کے اندر عمران کو ہٹایا گیا، ٹھیک ہے، عمران کو ہٹا دیا گیا، چلو جی عمران صاحب چلے گئے. اب ادھر کیا کہ فیصلے بڑی اجرت کے اندر ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو سارا معاملہ ان کی توقعات میں نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے اس طرح تیزی سے سامنے آ جائیں گے. اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ بوکھلاہٹ جسے کہتے ہیں نا، بوکھلاہٹ سامنے آ رہی ہے. وہ انہوں نے گورنر کو ہٹا دیا جلدی سے، انہوں نے سمری نکال دی. ان کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ گورنر کو تو وزیر اعظم برطرف ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک طرف میں دیکھ رہا تھا صبح، سنڈے تو اتفاق سے آج میں اپنے گھر پہ ہی تھا، تو خبریں بھی آج میں نے دیکھی کچھ میڈیا کی، تو پتہ لگا کہ جناب ویسے بھی کچھ لوگوں سے پوچھا تو پتہ لگا جناب انہوں نے گورنر کو نکال دیا. ہم نے پتہ کیا بھئی یہ تو کہنے وہ جناب انہوں نے سمری نکال دی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو گورنر تو ان کو تو وزیر اعظم نکال ہی نہیں سکتے، وہ تو وہاں صدر سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا تو وہ جھینپ گئے، تو انہوں نے سمری واپس بھی لے لیا. اور پھر اس کے بعد اچھا جی کام کرتے رہیں، ہم ریکویسٹ بھیجیں گے. میں آپ سمجھ رہے کہ مطلب گول مول کر کے اپنی بات بھی رہ جائے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیصلے جو ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، جو عدالتیں تھیں اور جنہوں نے عدالتوں کی فرما برداری کر کے جو فیصلے کیے، اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ معاملہ غلط ہوا ہے، یعنی جو بھی ہوا غلط ہوا ہے، ان کا احساس ہو گیا. اور وہ اب اچھا وہ بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ جو ہمارے فوج تھی یا جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ مجبور تھی. ایک تو عدالت کا دباؤ، اوپر سے امریکہ کا دباؤ، حالات اتنے زیادہ خراب. تو اب اس کو کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں اس طرح کھل کے بات نہیں کرتا، بہت ساری بس آپ کو بتایا تو سمجھ جایا کریں. کچھ چیزیں کھل کے بتاتا ہوں کہ اس کو اب ریپیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے پاس میسیجز آئے تھے اور ان کو بلایا تھا کسی دعوت پہ. تو فی الحال انہوں نے دعوت پہ تو جانے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رابطے رہیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ سمپل از ڈیٹ کہ آپ جو ہے نا سیدھا الیکشن کے اوپر چلے آئیں. اچھا، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے پیچھے سے رابطے عمران خان سے، اور عمران خان صاحب کی اپنی ایک موومنٹ. لیکن اسی دوران جو پاکستان کے خلاف جو سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اب وہ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں وہ اب تو کہنے کا نام ہی نہیں. اب تو آپ کی حکومت ہے بیٹھی ہوئی، کیونکہ پاکستان کی میں اس وقت اسمبلی میں وہ حکومت آ گئی جو کہ فوج کے خلاف ہے. آپ نے کل دیکھا محسن داوڑ صاحب نے اور کل علی وزیر نے فوج کو براہ راست کل اسمبلی کے اندر فوج کو کرٹیسائز کیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بمباری ہوئی ہے، جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے اندر، جو کچھ تھوڑا سا وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے لیے، تو وہ فوج نے بڑا ظلم کیا، ہمارے لوگ مر گئے. اور باجوہ کو بلاؤ اور یہاں پہ لا کے اس کی وہ سرزنش کی جائے، ان سے پوچھا جائے. تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. کون خوش ہو رہے ہیں؟ نواز شریف بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی نواز شریف چاہتے تھے. یہی نواز شریف کی خواہش تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ فوج کو ملائن کیا جائے، فوج کو برا بھلا کہا جائے. اور یہی امریکہ کی خواہش ہے کہ فوج کو ملائن کیا جائے، فوج کو ماتحت کیا جائے، اور ان قوتوں کے ماتحت کیا جائے جو امریکہ کی نوکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا یہاں تھوڑا سا آپ کو کھل کے بتایا. تو جو کچھ کل ہوا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ، یہ ساری جو ہے نا جو کہتے ہیں سازش، اور یہ اسی کا ہی پس منظر ہے. یہ سازش تھی ساری جو ہو رہی ہے کہ کس طرح لے کر آنا ہے، کیسے کرنا ہے. اچھا، ساتھ ہی پیچھے کیا کیا کہ وہ پی ٹی ایم والوں نے جو آپ کی علی وزیر اور محسن داوڑ ہیں، انہوں نے جیسے ہی وہاں بمباری ہوئی، انہوں نے فوری طور پر افغانستان میں پیغام بھجوایا طالبان کو کہا کہ جناب آپ جو ہے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کریں، تو آپ ادھر مظاہرہ کریں پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، اور ہم ادھر اسمبلی کے اندر ہنگامہ کریں گے، اسمبلی کے اندر جو ہے پاکستانی فوج کو وہ کریں گے. یہ ملی بھگت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ کل علی وزیر اور انہوں نے وہاں بات کی پارلیمنٹ کے اندر فوج کے خلاف، اور ادھر افغانستان کے بارڈر پہ طالبان کی طرف سے کیا کہتے ہیں وہ جو ہیں ان کی جنگجو، ان کی طرف سے پاکستان کے بارڈر کی خلاف ورزی بھی کی گئی، اور اچھا خاصا وہاں پہ ان کے ساتھ دھمکیاں بھی دی گئی. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ افغانستان سے باقاعدہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے لیے کر تو رہا ہے کوشش. میں نے بہت پہلے کہا تھا، کئی سال پہلے کہا تھا، بارہا جب یہ قطر میں مذاکرات چل رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن کم از کم افغانستان کے جب آپ معاملہ ہو جائے تو افغان حکومت کو آپ تسلیم کریں، اور سب سے پہلے تسلیم کرنے کی ان کو شرط ہی کے رکھیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو آپ کا جو معاملہ ہے نا ڈیورن لینڈ کا، وہ تو آپ حل کریں گے، لیکن کم از کم ہمیں سرحد کے اوپر خاردار تار لگانے کی اور اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی اجازت دیں، تو ہم پھر آپ کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے معاہدہ نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ابھی تک، اور معاہدہ کیوں نہیں کیا اس کے اندر بھی بتاؤں کہ عمران خان کے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے پیچھے ان کی کیبنٹ میں مغرب نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی کیبنٹ میں ان کے جو پیراشوٹرز میں اگر مغرب نواز لوگ نہ ہوتے تو سی پیک بھی بڑا تیز چلتا، اور آج عمران خان بھی ایسا نہ ہوتے. کیونکہ عمران خان کو جو ہٹایا گیا نا، تو کچھ تو امریکہ کا دباؤ تھا،
لیکن ظاہر ہے امریکہ کا جنرل یا امریکہ کا پریزیڈنٹ تو یہاں نہیں آیا نا، کہ ہٹانے والے تو یہیں کے لوگ تھے. تو کچھ ہماری عمران خان کی کیبنٹ کے اندر بھی لوگ تھے جن کا میں کہتا ہوں پیراشوٹرز ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ چین نے الزام بھی لگایا تھا کہ بھائی ان کو نہ بٹھایا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کانسپریسی ہو رہی ہے نا ساری، وہ ابھی بھی مطلب چل رہی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ چل رہی ہے. اس کو ابھی نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے عمران خان کو ہٹا دیا اور آپ کو ایک تو یہ ایشو ہے آپ کے سامنے کہ عمران خان کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے بھائی عمران خان کو لے کے آئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، قوم کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، لوگ اس وقت پورے عمران خان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے اگینسٹ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، یعنی امریکہ نے جو پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، وہ ابھی دیکھیں کہ اب وہ یہاں سے ہٹا کے اور ساتھ ہی میں ان کو کھڑا کر دیا گیا افغانستان کے سامنے. افغانستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کرے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی امریکہ اور آپ کا بھارت ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کئی سال پہلے کہ بھائی آپ یہ جو پی ٹی ایم ہے نا، اس کو ٹھکانے لگائیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا، یہاں میں عمران خان کو قصوروار بھی کہوں گا یا ان کے مشیروں کی غلطی ہے کہ اگر یاد ہوگا میں نے آج سے 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ جب یہ لوگ پی ٹی ایم کو لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، اور کچھ لوگوں نے عمران خان کے ساتھی جو تھے، اب تو خیر وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ان کو ہم لے کے آئیں گے سیاسی دھارے میں علی وزیر کو. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پیڈ ایجنٹ ہیں، یہ افغانستان کی جو تنظیم ہے، افغانستان کی تنظیم کے انٹیلیجنس اہلکار ہیں. انٹیلیجنس اہلکار کسی بھی ملک کے، وہ صرف اپنے ہی ملک کے لیے کام کریں گے، وہ آپ کے سیاسی دھارے میں نہیں آئیں گے. لیکن ہماری بات کو کسی نے نہیں سنا. یہ ناصور پختراب آپ دیکھ لیں کس قدر وہ ناصور پک چکا ہے، اور آج وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی، یہی لوگ تھے جنہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو کے پیچھے وردی، اور کل وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یعنی پاکستان کے اگر حوالات دیکھیں، عدلیہ جو ہے آئین کو بائی پاس کر رہی ہے، اسمبلیوں کے اندر جو ہے فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حکومت میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو فوج کو راگ آرمی کہتے رہے ہیں، حکومت کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں، پاور کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں جو کہ امریکہ کو اور بھارت کو کہتے تھے کہ ہم اپنے ISI کے جنرل کو آپ کے پاس بھیجیں گے جواب طلبی کے لیے. اسمبلی کے اندر وہ لوگ آ گئے جو اپنے جرنیل کو بلا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، ذرا اس کو لمبے کینوس میں دیکھیں آپ کہ صرف عمران خان کے خلاف بھی سازش ہوئی اور پاکستان کے خلاف بھی سازش ہوئی. تو یہ پورا جو ہے نا اصل میں عمران خان اب پاکستان کے ساتھ ہے. یہ دوسرے جو جتنے بھی لیڈر ہیں ان کا پاکستان سے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں جی فیصل صاحب یہ جتنے بھی لیڈر ہیں نا، اس میں زیادہ تر پاکستان کے جتنے 70% لیڈر، اس میں 70 میں سے صرف 5-7% لیڈر ایسے ہوں گے جو ملک کے ساتھ محب وطن ہیں، باقی یہ سب ایسے ہی ہیں. بشمار مولانا فضل الرحمان وغیرہ جو کچھ سارے کے سارے. کون سا مجھے بتائیے عالم دین ہوتا ہے جو جا کے آئین پیٹرسن کے ساتھ یا پولینڈ کے سفیر کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ جا کے مداخلت کرے. جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے دینی پرسنالٹیز، یا جسے کہتے ہیں کہ علماء کرام، جن سے جو کہ مسلمانوں کو یا لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، روشنی دکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، وہ تو اقتدار والوں کے پاس جاتے نہیں ہیں. مسلمان اقتدار والوں، بادشاہوں کی چوکھٹ پر جانا، اقتدار پہ تو وہ لعنت بھیجتے ہیں، اقتدار والوں کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے. اور یہ کس قسم کے علماء دین ہے جو مولانا فضل الرحمان کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں ذرا وہ دیکھیں کہ کون سا کس کے پیچھے آپ ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت یہودیوں سے، ان آئین پیٹرسن سے، آپ کو پتہ ہے آئین پیٹرسن اور امریکہ والے کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے. ان سے وہ جا کر اقتدار مانگ رہے ہیں. ایسا شخص تو آپ کے لیے قابل نفرت ہے وہ شخص آپ کے لیے، جو مسلمانوں کے قاتلوں کے لیے اور جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو ایک پلان لے کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. تو یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے. یہ یہاں میں نے آپ کو اس لیے ایک پیس بتایا کہ ان سیاستدانوں سے ہوشیار رہیں. یہ سارے کے سارے پاکستان کی جو ہے نا سیاستدان، اس میں میجورٹی وطن دشمن ہے. صرف 1-2 لوگ ہوں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ آپ کو عمران خان کی قیادت مل گئی اور ہر چیز بالکل روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک بات کہا تھا نا کہ عمران خان نے جو یہ کام کیا تھا پاکستان کے میں اور اقوام متحدہ کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے عالمی سطح پر جو اس کو ایک بینڈ لگایا تھا نا، پوری مسلم دنیا اس کے اوپر ناراض تھی. میں ایسے نہیں، میں نے آپ کو کل بھی اشارہ کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مسلسل میرے پاس سارے رابطے ہو رہے ہیں اس حوالے سے. جیسے ہی عمران خان کو ہٹایا، یہ عالمی سازش تھی. میں آپ سے بتا رہا ہوں. اب خالد مقبول ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ جی ہمیں بتائیں صحیح. وہ تم اندھے ہو یار، اگر تم اتنا ہی نہیں پتا تو پھر تم تو سیاست کرنے کے لائق ہی نہیں ہو. تم جاؤ جا کے کسی وہ جو صدر کی ایمپریس مارکیٹ ہے وہاں آپ جا کے گوشت بیچو، یا پھر کوئی مہاجروں کے نام پہ چندہ اندہ جمع کر کے کوئی ان کو اسپتال کھول کر. تم لیڈرشپ کے قابل نہیں. ابھی بھی تم کہہ رہے ہو کہ عمران خان ہمیں بتائے سازش، تمہیں نظر نہیں آ رہا واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ. سمجھ سے باہر ہے میری. یہ کہتے ہیں مہاجروں کے لیڈر ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا.
ساری دنیا کے اندر اس وقت سارے معاملات ہو رہے ہیں عمران خان کی جانے کی وجہ سے. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہی پاکستان ہے جس نے جس اسلام کو ہم قید کرنا چاہتے تھے, جس اسلام کی ایک شبیہ ہم بنانا چاہتے تھے, یہ وہاں اقوام متحدہ پہ پہنچ گیا ہمارا منہ بند کرنے کے لیے. اس کو دیکھو ہم نے کیسے اٹھا کے باہر پھینکا. یہ ڈسکس کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ اسی وجہ سے سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور وہاں یہ الفاظ کہے گئے ہیں. گریت ویلدر نے یہ کہا ہے, عمران کے لیے لفظ کہیں اس نے, وہاں لفظ کہے گئے. آج آپ کو پتہ ہے آج صبح کینیڈا کی مسجد کے اندر نمازیوں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, صبح فجر کی نماز ہوئی, وہاں بھی نعرے لگے ہیں. وہاں پہ مجھے لوگوں نے جب میں نے وہاں سے پتہ کیا تو وہاں انہوں نے بتایا, جو وہاں پہ گورے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ہیٹ آف دی عمران کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب سازش نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ کو میرا کوئی عمران سے لینا دینا نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا کوئی نہیں, میں مسلم لیگی تھا, مسلم لیگی ہوں, ابھی بھی میں کٹر مسلم لیگی ہوں, لیکن حق بات کرتا ہوں. عمران خان کو پاکستان نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے عالم اسلام کو کہ جس کی ایک اہمیت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, یہ معاملہ اسی وقت سے شروع ہوا تھا. یہ جو ہے نا عرب اسپرنگ کے بعد ساؤتھ ایشیا اسپرنگ شروع ہوا ہے. ساؤتھ ایشیا اسپرنگ کے اندر انہوں نے پاکستان میں کام اپنا شروع کر دیا. اب یہ قوم کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اس وقت آپ کھڑے ہیں اور ان تمام جتنے بھی یہ اسلام کے نام کے اوپر جو یہودی بیٹھے نا یہاں پہ مذہبی جماعتوں کے ایجنٹ, آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ نکلے مذہبی جماعتوں کے اندر جو مسلمان تھے ہی نہیں. یہودیوں نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں یہاں یورپ کے اندر بیٹھا ہوں, یورپ کے اندر سفارتکاروں سے سارے معاملات کے اندر میں رہتا ہوں, تنظیموں کے ساتھ میرا پتہ ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے اپنے لوگوں کو دینی لیڈر بنا کر, مذہبی لیڈر بنا کر 25 سال تک ان کو ٹرین ایک ملک میں رکھ کے ان کو پینیٹریٹ کیا ہے. یعنی ان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ اسلامی ہے ہی نہیں, بنیادی طور پر ہے ہی نہیں. اسلام کی اگر عمران خان کچھ کر, اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان تو پہلے جو بھی تھا جو بھی ہوگا, پہلے تو ہم بھی بہت کچھ تھے اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اگر دکھانا چاہتا ہے نا راہ راست, یا خدا تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے, اگر اللہ کی ذات کام لینا چاہے تو کسی برے سے برے انسان سے بھی اپنا انسانیت کا کام لے سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہو تو کسی انتہائی متقی اور پرہیزگار سے بھی ایک وہ کام نہیں لے سکتی جو کسی شرابی سے لے لے. یہیں سے آ کے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ کہتا ہے کن تو وہ کن ہو جاتا ہے. جس نے ایک کن کہنے پر ساری کائنات بنا دی تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ کسی برے انسان سے اچھا کام لے لے؟ کدھر گئے سارے متقی پرہیزگاری جو کام ہوا ہے؟ مجھے بتائے نا کوئی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سارا. جیسے ہی عمران خان گیا ہے اور یہ اس کا جو انہوں نے یہ کام کیا تھا, یہ جو اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے اندر, اب یہ میں ایک بات اور بتا رہا ہوں, اب دوسرے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قرارداد کو منسوخ کرایا جائے. یہ آج آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, عمران خان کے جانے کے بعد اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ یار یہ جو انہوں نے ہر وہ دن مختصر کر دیا ہے تو اسلام فوبیا کے حوالے سے یار ایسا کرو کہ اس کو بھی ختم کروایا جائے. کدھر کھوئے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں. یا میں نے آپ کو بتاتا ہوں, میری جو آپ کو جو ویڈیوز ہوتی ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں. میں صرف تجزیہ نہیں ڈیولپ بلکہ آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو وہ پروموٹ بھی کر رہا ہوں, آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے. دیکھیے جو بائیڈن نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے یہ اب آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کھل کے بعد. نیو ورلڈ آرڈر کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر, مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں, پوری دنیا کے اوپر مغرب کا اور امریکہ کا تسلط. آپ سمجھ میں آ گیا؟ اس تسلط کو توڑنے کے اندر صرف 3 یا 4 ممالک ہیں. ایک ہے جو اس نیو ورلڈ آرڈر کے اگینسٹ ہوں گے, امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے اور مغرب کے نیو ورلڈ آرڈر کے جو اگینسٹ ہوں گے, یعنی جو ان کا تسلط کا پروگرام ہے. کون ہے؟ نمبر 1 چین, نمبر 2 روس, نمبر 3 پاکستان اور ایران اور ترکی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جلدی سے ترکی کے ساتھ کبھی معاملات خراب ہوتے ہیں, کبھی بگڑ جاتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے نا یہ اسی طرف چل رہا ہے. اسی لیے پاکستان کو ہٹایا جا رہا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم دوستی رکھیں گے, لیکن میں بتا دوں کسی نہ کسی ایک بلاک کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا. اور آپ کے لیے وہی بلاک زیادہ بہتر ہے جو آپ کے, کیونکہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں فورن ریلیشن, جو ہم نے پڑھا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر یا فورن افیئرس کے اندر, کہ انسان کا جو ہوتی ہے نا خارجہ پالیسی, وہ اس کی جغرافیہ سے ہوتی ہے. امریکہ پاکستان کے برابر کے اندر تو ابھی خلیج ممالک ہیں, خلیج ممالک کے بعد پورا یورپ ہوتا ہے, یورپ کے بعد پھر سمندر, اور سمندر بعد 6000 میل دور جا کے امریکہ کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس کے ساتھ جو ہے یاری پالیں یاری,
لیکن وہ جیسے وہ عمران خان کہتا ہے کہ غلام نہیں ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ وہ جو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اسی کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر جو میں کہتا ساؤتھ ایشیا اسپرنگ جو سری لنکا کے اندر کیا ہے، اب وہ پاکستان ہے، پاکستان بعد ہو سکتا ہے وہ ترکی کی طرف بھی جائیں. تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ساری ایک بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا یہ اسی پس منظر کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر ایک بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف اور سیاہ فاموں کے خلاف بڑے پیمانے پہ اسی پروگرام کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ایک عملی جامہ پہنانا بھی شروع ہو گیا. برطانیہ نے بھی یہ کیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان یا سیاہ فام آئیں گے نا، ان کے جو مرد لوگ ہوں گے ان کو اٹھا کے روانڈا میں یہ قید کریں گے. سیاسی پناہ برطانیہ میں کسی کو نہیں دیں گے، لیکن جتنے یوکرائن سے غیر مسلم آ رہے ہیں، جو گورے آ رہے ہیں، ان کو وہ پناہ دے رہے ہیں. یہ ان کو دیکھیے، میں نے آپ کو یاد ہے، آپ کو میں نے چند سال پہلے کہا تھا کہ ایک حالات ایسا آئے گا کہ یہاں سے مسلمانوں کے لیے گھیرا تنگ کیجیے. اس کا دیکھیے کتنی غلط بات انہوں نے کی ہے کہ برطانیہ میں جو بھی پناہ گزین آئے گا اس کو قید کر کے، اگر وہ مسلمان ہوگا، مرد ہوگا، یا اگر بلیک ہوگا تو اس کو اٹھا کے سیدھا روانڈا میں بھیجیں گے. اور روانڈا میں انہوں نے جگہ بنانی چاہیے تھی، بڑے بڑے بنکر بنا دیے، جیلیں انہوں نے بنا دی ہیں روانڈا کے اندر، وہاں سے قید کر دیں گے، آپ نکل بھی نہیں سکتے. اور یوکرین سے دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، ان کو یہ برطانیہ والے لوگ لے رہے ہیں. تو یہ صرف ابھی تو برطانیہ اب کھل کے سامنے آ گیا نا، ایسا کئی ملکوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو میں نہیں بتا سکتا ابھی. یہ میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، سمجھ گئے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ملکی حالات جو ہیں بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، اور ملکی حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جیسے کل میں نے کہا تھا، اپنے اداروں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بین الاقوامی حالات جو ہیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو چین کا اور تائیوان کا مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تائیوان نے چین کو دھمکی دی ہے، اس نے کہا کیونکہ اگر چین نے ہمارے ساتھ اگر ہم پہ حملہ کیا تو ہم بالکل یوکرائن کی طرح مزاحمت کریں گے، کیونکہ امریکہ نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے. امریکہ کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے دورہ بھی کیا ہے. بحر اسود میں جو جنگی جہاز روس کا تباہ ہوا ہے، کل میں نے بتایا تھا، اس کے بعد سے روس بہت ہاسٹائل ہو گیا ہے. اس نے بڑے خطرناک اور بڑے یعنی جسے کہتے ہیں نا بے رحمانہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور وہ دوبارہ اب کیف کی طرف بڑھ رہا ہے. اور دوسری طرف چین نے کام یہ کیا کہ چین نے بالکل LAC کے اوپر بھی جو اپنے وہ بارڈرز لگانا شروع کر دیے ہیں، ادھر بھارت پہ بھی دباؤ دینا شروع کیا ہے. اور اسرائیل میں آپ کو بتایا جو حملہ کیا تھا مسجد کے اوپر، خلیج تعاون کونسل نے اس کی کیا کہتے ہیں بڑی مذمت کی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ چاروں طرف اگر اس وقت آپ دیکھیں، اگر یہ جو امریکہ کا اور مغرب کا جو نیو ورلڈ آرڈر جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ذرا سا وقت کم ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں غور سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے عالمی خبروں کو پتہ لگے گا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں مسلمان یا اسلامی لیڈر یا مضبوط اسلامی ملک اور ان کے عوام جو ہیں شکار ہو رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل کی نئی ویڈیو لے کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اپنا تجزیہ لے کر. تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.